وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. کسی سید زادے سے کفر ہو جائے تو اس کا سلسلہ نسب منقطع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ رجوع کرے تو کیا نسب پھر جڑ جاتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. سادات کرام کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قراءۃ الادب لفاضل النسب میں اور جزا اللہ ادو بے بائی ختم النبوہ میں، جو ختم نبوت کے نام سے رسالہ چھپ چکا ہے، بہت تفصیلی بحث فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جو کافر ہو وہ قطعاً سید نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو لیسا من اہلکا انہو عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، نہ اسے سید کہنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سید فَإِنَّهُ يَكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ. منافق کو سید نہ کہو کہ اگر وہ تمہارا سید ہو تو بے شک تم پر تمہارے رب عز و جل کا غضب ہو. رواہ ابو داؤد والنسائی بسند صحیح عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حاکم کے روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں اذا قال الرجل للمنافق یا سید فقد اغضب ربہ، جو کسی منافق کو یہ سید کہے اس نے اپنے رب کا غضب اپنے اوپر لیا. والعیاذ باللہ رب العالمین. سادات کرام بحمد اللہ تعالیٰ خباث کفر سے محفوظ و مصون ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں اقول، پھر یہی نہیں کہ یہاں صرف اطلاق لفظ سے ممانعت شرعی اور نسب سیادت کا انتفاعی حکم ہی ہو، حاشا، بلکہ واقعی میں کافر اس نسل طیب و طاہر سے تھا ہی نہیں، اگرچہ سید بنتا اور لوگوں میں براہ غلط سید کہلاتا ہو. ائمہ دین، اولیاء کاملین، علماء عاملین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تصریح فرماتے ہیں کہ سادات کرام بحمد اللہ تعالیٰ خباث کبر سے محفوظ و مصون ہیں. جو واقعی سید ہے اس سے کبھی کفر واقع نہ ہوگا. قال تعالیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے نجاست دور رکھے اے نبی کے گھر والوں، اور تمہیں خوب پاک کر دے اور ستھرا کہہ دے. اسی طرح اہل بیت سے کوئی جہنمی بھی نہیں ہے. حضرت بزار، ابو یعلیٰ مسند اور طبرانی کبیر اور حاکم بحفاظ تصحیح مستدرک میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمۃ حسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار. بے شک فاطمہ نے اپنی حرمت پر نگاہ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی ساری نسل کو آگ پر حرام کر دیا. دوسری حدیث میں جس کے راوی ابو القاسم بن بشر ہیں، اپنی امالی میں حضرت عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی ان لا يدخل احد من اہل بیتی النار فاعطانیہا. میں نے اپنے رب عز و جل سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالے، اس نے میری یہ مراد پوری فرمائی. اسی طرح اہل بیت عذاب نار سے بھی بری ہیں. طبرانی بسند حسن میں حضرت عبداللہ بن عباس سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بطول زہرا سے فرمایا ان اللہ تعالیٰ غیر معذبک ولا ولدک. بے شک اللہ نہ تجھے عذاب فرمائے گا نہ تیری اولاد کو. اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالے مشہور جزا اللہ ادو بے بائی ختم النبوہ میں فرماتے ہیں تو جب یہ ثابت ہوا تو جس کی نسبت اہل بیت نبی اور علوی حضرات کی طرف معلوم ہے تو اس کی بڑی جنایت اور عدم دیانت و صیانت اس کو اس نسبت سے خارج نہ کرے گی. اس بات کی بنا پر بعض محققین نے فرمایا زانی یا شرابی یا چور سید پر حد قائم کرنے کی مثال صرف یہی ہے جیسے امیر یا سلطان کا کوئی خادم اس کے پاؤں پر لگی نجاست کو صاف کرے.
اس مثال کو غور سے سمجھا جائے اور لوگوں کی اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ نافرمان اولاد وراثت سے محروم نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ان حضرات سے کفر کا وقوع فرض کر لیا جائے والعیاذ باللہ تو اس سے وہ نسبت منقطع ہو جائے گی۔ میں نے صرف فرض کرنے کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے جزم کی حد تک یقین ہے کہ جو صحیح النسب سید ہو اس سے حقیقی کفر کا وقوع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بلند رکھے۔ بعد میں ان سے زنا اور لواطت جیسے افعال کو بھی محال کہا ہے بشرطے کہ ان کی نسبی شرافت یقینی ہو۔ تو پھر کفر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر آپ چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں اگر کہیے کہ بعض کٹر نیچری بے شمار اشدغالی رافضی بہت سچے ملحد جھوٹے صوفی کچھ ہفت خاتم ششمثل والے وہابی غرض بکثرت کفار کے سراتن منکرین ضروریات دین ہیں وہ سید کہلاتے ہیں، میر فلاں لکھے جاتے ہیں۔ اقولو کہلانے سے واقعیت تک ہزاروں منزل ہے۔ نسب میں اگرچہ شہرت پر قناعت والناس امناء علی انسابہم مگر جب خلاف پر دلیل قائم ہو تو شہرت بے دلیل نامقبول و علیل، اور خود اس کے کفر سے بڑھ کر نفی سیادت پر اور کیا دلیل درکار؟ کافر نجس ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، اور سادات کرام طیب و طاہر ہیں۔ قال تعالیٰ ویطہرکم تطہیرا، اور نجس اور طاہر باہم متباین ہیں کہ ایک شخص شے پر معین ان کا صدق محال۔ جب علماء کرام تصحیح فرما چکے کہ سید النسب سے کفر واقع نہ ہوگا اور ایک شخص صراحتاً کافر تو اس کے سید النسب صحیح سید ہونے میں ضرورتاً نہ ہونا ضرورتاً ظاہر۔ اب اگر اس نسب کریم سے انتساب پر کوئی سند معتمد نہ رکھتا ہو تو ہمارا آسان ہے ہزاروں اپنے اغراض فاسدہ سے براہ دعویٰ سید بن بیٹھے۔ اور رافضیوں کے ہاں تو یہ تو بالکل ہاتھ کا کھیل ہے۔ آج ایک رذیل سا رذیل دوسرے شہر میں جا کر رفض اختیار کرے، کل یہی میر صاحب کا تمغہ پا جائے گا تو فنا کافر سے کیا دور ہے کہ خود بن بیٹھا ہو، یا اس کے باپ و دادا میں کسی نے ادعائے سیادت کیا اور جب سے یوں ہی مشہور ہو چلا آتا ہے۔ اور اگر بے فرض کوئی سند بھی ہو تو اس پر کیا دلیل ہے کہ اسی خاندان کا ہے جس کی نسبت یہ شہادت تامہ ہے۔ علامہ محمد بن علی صبان مصری اسعاف الراغبین فی سیرت المصطفیٰ و فضائل آل بیت الطاہرین میں فرماتے ہیں ومن این تحقق ذلک لقیام احتمال زوال بعض النساء و کذب بعض الاصول فی الانتصاب۔ اور پھر دلائل نقلیہ کے بعد آپ نے جو عقلی دلیل ہے وہ بھی آپ غور سے سن لیجئے۔ دلیل اول جو 3 قیاسوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہ شخص کافر ہے، ہر کافر نجس، نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص نجس ہے۔ دوسرا قیاس دیکھیے، ہر سید صحیح النسب طاہر ہے، کوئی طاہر نجس نہیں، نتیجہ کوئی سید صحیح النسب نجس نہیں۔ اب تیسرا قیاس دیکھیے، اب آپ یہ دونوں نتیجے ضم کیجئے، یہ شخص نجس ہے اور کوئی سید صحیح النسب نجس نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ شخص سید صحیح النسب نہیں۔ قیاس اول کا صغرا مفروض، کبرا منصوص، اور دوم کا صغرا منصوص اور کبرا بدیہی، تو نتیجہ قطعی ہے۔ پھر آپ دلیل 2 میں فرماتے ہیں قیاس مرکب یہ بھی 3 قیاسوں کو متضمن، یہ شخص کافر ہے اور ہر کافر مستحق نار، نتیجہ یہ شخص مستحق نار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا کوئی پارہ مستحق نار نہیں، نتیجہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا پارہ نہیں، اور ہر سید صحیح النسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا پارہ ہے، نتیجہ نکلے گا کہ یہ شخص سید صحیح النسب نہیں۔ پھر فرماتے ہیں پہلا کبرا منصوص قرآن، دوسرے کا شاہد ہر مومن کا ایمان، اور تیسرا عقلاً و فقہاً واضح البیان۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو مکمل تفصیل دیکھنا ہو تو اعلی حضرت کے ان رسائل کا مطالعہ کیجئے کہ جو حقیقتاً صحیح النسب سید ہوگا اس سے کفر سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔